जेल रहे हैं बिकॉज ऑफ अ सर्टन केस कि उन्होंने 312 लोगों का अपॉइंटमेंट किया है, जो कि बिल्कुल हिमाकत का एक केस था। मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब तो आप 1999 से हिसाब लगा ले 2004 तक है ना जेल में रहे हैं नैब की वजह से। बाकी वो जेल जो है उनकी क्या कहते हैं 4 नवंबर 1996 से उसका आगाज़ हुआ था, वो 8 साल रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि आपको करप्शन अगर आपको वीड आउट करनी है, अगर आपको इस कैफियत से निकलना है तो इसको वाइड रेंजिंग करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि यहाँ हमारी दोनों ख़वातीन ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि 3 साल के बाद वो ख़त्म नहीं होना चाहिए। दुनिया भर में कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटेशन कानून में इसका वजूद है और इस पर अमल दरामद होता रहा है। कहीं भी ऐसा नहीं होता है कि एंडलेसली कोई मुकदमा चलता रहे, आपको कोई ना कोई मियाद मुकर्रर करनी पड़ेगी। अगर 3 साल मंजूर नहीं है तो आप 5 साल पे आ जाएं, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि आप इसको चलाए जा रहे हैं और चलाए जा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये किसी तबके के लिए स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए, सबको इसमें आना चाहिए। आप मुझे ये बताइए कि जो यूनिवर्सिटीज़ में लोग जो हैं थीसिस एक दूसरे की चोरी करते हैं, क्या वो करप्शन नहीं है? लेकिन फौजिया इसमें आना चाहिए। इसमें तो सिर्फ पॉलिटिशियंस हमेशा एतराज करते हैं कि सिर्फ उनका एहतसाब होता है, इसमें तो ब्यूरोक्रेट्स को बरीयत दी गई है, इसमें तो जो आर्म्ड फोर्सेस अगर ऐसा हुआ, देखिए मेरे पास मुसव्विदा नहीं है, सही, मैं उसका हिस्सा भी नहीं हूँ, ठीक है। मुझसे आप पूछ रही हैं, मैं तो ये कहती हूँ कि तमाम चाहे वो पॉलिटिशियन हो चाहे वो प्राइवेट सिटीजन्स हो, एवरीबडी शुड बी इंक्लूडेड। ये नहीं कहना चाहिए कि फला तबका जो है वो बदनवानियां का मुर्तकिब हो सकता है और जो बाकी तबकात हैं वो वहां पर करप्शन नहीं है। आप मुझे बताइए कहाँ कहाँ किस किस लेवल पे करप्शन नहीं है? ये तो एक जहनी कैफियत का नाम हमारे मुल्क में बन गया है, जिसकी अगर जहनी कैफियत इस तरह की होगी, वो अगर समंदर के किनारे आप उसको बिठा दें कि वो लहरों को गिने, तो उसमें भी वो कोई ना कोई करप्शन का एलिमेंट लेकिन अथॉरिटीज को जैसे चैलेंज, आपकी हुकूमत पे तो सबसे ज्यादा इल्जामात आ रहे हैं कि करप्शन की जा रही है, हो रही है। देखिए आसमा जी, हमारी हुकूमत को इसी अकाउंट पे हमेशा से तकलीफ उठानी पड़ी। सही, 1988 की हुकूमत थी, तब भी हम पर इल्जामात यही लगाए गए कि जी करप्शन इंतहा से ज्यादा हो रही है और मुल्क की दौलत को लपेटा जा रहा है और हर तरह के इल्जामात लगाए गए। लेकिन क्या कीजिए कि आवाम ने पीपल्स पार्टी से अपना ताल्लुक रखा और वो जितनी भी कहानियां बनाई गई थी 1988 में, उस पर हुकूमत को डिसॉल्व किया गया और उस डिसोल्यूशन 24 रेफरेंसेस उन कहानियों की बुनियाद बनाए गए। ठीक, वो रेफरेंसेस कभी भी केस तक नहीं बन सके। फिर उसके बाद हमारी दूसरी हुकूमत जो थी, उस पर तो बेइंतहा इस सिलसिले में इल्जामात थे कि जी आईपीपीज की जो पॉलिसी बनाई गई वो इसलिए बनाई गई थी कि इस पे कुछ डील्स हो सकते थे, पैसे कमाए जा सकते थे, या ये कि पोलो ग्राउंड बनाया जा रहा है, या लोगों को उनकी जमीनों से बेदखल किया जा रहा है और हमारे जो जालिम हुक्मरान हैं वो पैसों की लूट मार कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताइए इन तमाम जो भी इल्जामात लगाए गए थे, कोई एक इल्जाम साबित हो सका? मैं समझती हूं कि इस तरह के करप्शन के जो इल्जामात लगाना है दुनिया का आसान तरीन काम होता है, क्योंकि आपको कोई एविडेंस नहीं देना होता, आपको अपनी सिर्फ जुबान हिलानी है और ये कहना है कि जी फलां आदमी जो है वो उसने करप्शन की है, एंड पीपल विल बाय इट। सही, अनुषा आप क्या जी लॉ की तरफ थोड़ा आना चाह रही थी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग का इसमें जो मौक़िफ़ है वो ये भी है कि हम थोड़ा रेट्रोस्पेक्टिव चाहते हैं फ्रॉम जनवरी 1 1985। तो हम ये नहीं कह रहे कि आज फिर उसमें बड़े बड़े नाम आएंगे, उसमें आपकी क़यादत भी है, बहुत से लोग और भी आएंगे। ये पार्टी का फैसला है, ये पार्टी का फैसला है, ये कोई इंडिविजुअल का फैसला नहीं है। और इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम कोशिश में है कि क्लीन अप एक्शन हो। इस मुल्क में क्लीन अप एक्शन की सख्त जरूरत है।
کیونکہ کافی کریڈیبلٹی زیرو ہو چکی ہے کافی لوگوں کی اس وقت. اور اس طرح کی باتیں جو کہی جاتی ہیں, میں نے آپ کو بالکل انٹرپٹ نہیں کیا, میں یہاں پر کہنا چاہوں گی, میں صرف کمپلیٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ اس سے ملک کا امیج خراب ہوتا ہے. تو بہتر یہی ہے کہ جب کلین اپ ایکشن ہو تو اس میں ساری چیزیں سامنے واضح ہو جائیں. صحیح ہے. آسما بیگم, آپ ہے نا اس طرح کی چیزوں سے کبھی کلین اپ نہیں کر سکتے ہیں. صحیح. اور چاہے آپ ریٹروسپیکٹو ہو یا انٹروسپیکٹو ہو, واٹ ایور دا گول از, میں نہیں سمجھتی ہوں اس طرح کی جو سٹوریز بنا کے آپ یہ جو کریڈیبلٹی کا جس کا یہ ابھی تذکرہ کر رہی ہیں. ایک زمانے ملیا لودھی بھی اسی بات پر انہوں نے ایک تھیوری بنائی تھی کہ جی پولیٹیکل فورسز اسٹینڈ ڈسکریڈٹ, اور جو آرمڈ فورسز ہیں ان کی کریڈیبلٹی فیکٹر کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے. اسی بنیاد پر انہوں نے پرویز مشرف صاحب کی حکومت کو ریکگنیشن بھی دلائی تھی کامن ویلتھ کنٹری سے. یاد ہے آپ کو یہ سارے واقعات ہوئے ہیں. دیکھیے اس طرح کی سٹوریز بنا کے یقیناً کریڈیبلٹی فیکٹر کو اراؤز کیا جاتا ہے, اس کا بار بار تذکرہ کیا جاتا ہے, اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو پولیٹیکل فورسز ہوتے ہیں ان کی مورل اتھارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور میں آپ کی توسط سے درخواست کرنا چاہوں گی کہ یہ جو پرانی کہانیاں ہیں جس سے سسٹم کو کمزور کیا گیا ہے اور سیاسی قیادت کو کمزور کرنے کی کوشش کی گئی ہے, ہمیں اس طرح کی کہانیوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اس سے ہم صرف اپنے پاکستان کو بدنام کر رہے ہوتے ہیں. اور معاف کیجیے گا, کرپشن ایک ایسی چیز ہے جس کا صرف پاکستان سے تعلق نہیں ہے, یہ ایک ایسا ناسور ہے جو تمام تھرڈ ورلڈ کنٹریز کو افیکٹ کر رہا ہے. یہ صحیح کہہ رہی ہے آپ. لیکن انوشا, جو میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں, جیسے کہ ماروی نے کہا کریڈیبلٹی کو کویسچن کیا جا رہا ہے, کریڈیبلٹی کو کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ کیا ایسا کوئی قانون جس پہ ساری پولیٹیکل پارٹیز ایگری کر جائے, اور کیا پولیٹیشنز کو ہی صرف احتساب کے دائرے میں لانا چاہیے؟ اس کے بارے میں کوئی الگ جو پبلک ہولڈرز ہیں ان کے ساتھ ساتھ دوسرے جو آفیسز رکھتے ہیں ان کے اوپر کوئی بل نہیں آنا چاہیے, ان کے اوپر قانون سازی نہیں ہونی چاہیے کیا؟ آسما, میں آپ کو اس بل کے بارے میں بتا رہی تھی جو کہ انیشیلی ہمارے سامنے آیا. صحیح. ہماری اب تک کوئی 15 کے قریب میٹنگز ہو چکی ہیں اس کے اوپر, اور آپ نے سنا ہوگا کہ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ جی وہ چاہتے ہیں کہ کنسنسس کے ساتھ ایک ڈرافٹ آئے. صحیح. لیکن دیکھیے بہت اچھی یہ بات ہے ان کی, لیکن اس میں دیکھنا یہ پڑے گا کہ باقی تمام پارٹیز کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ جی ایک سٹرنجنٹ قانون تمام لوگوں کے لیے ہونا چاہیے. اب جب سٹرنجنٹ قانون تمام لوگوں کے لیے ہونا چاہیے, میں آپ کو صرف چھوٹی سی مثال سے واضح کرتی ہوں کہ جب ہم نے بیوروکریسی کو اس میں ایڈ کروایا تو بڑی لے دے ہوئی اس کے اوپر, اور ہم نے ان دی اینڈ ہم نے صرف یہ مینیج کیا کہ ہم کہ گریڈ 17 سے اوپر کے جتنے بیوروکریٹس ہیں ہم ان کو شامل کروا سکے. ہم نے اس کے اوپر یہ شک ڈلوائی کہ اگر کوئی بیوروکریٹ, کوئی بھی ہولڈر آف پبلک آفس, اگر اس کے اوپر کرپشن پروو ہو جاتی ہے تو آپ اس کو ڈسمس کر دیں گے سروس سے, کیونکہ آپ ہولڈر آف پبلک آفس کو ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں فرام کنٹیسٹنگ این الیکشن, یہ اس کو سزا مل رہی ہے اس کی, اور پھر جو بھی 14 سال قید ہے یا جتنا بھی انہوں نے کرائم کے حوالے سے ان کو سزا ملے گی. صحیح. یہ بات کنسنسس سے اسٹینڈنگ کمیٹی میں سے یہ نکلی, منٹس میں بھی ضرور آیا ہوگا, ریفلیکٹ ہوا ہوگا. اگلے ڈرافٹ میں یہ بل میں جو ہمیں منٹس ملے اس میں یہ شک موجود تھی. اس سے اگلی میٹنگ میں ڈسمسل آف دا بیوروکریٹس کی جو شک تھی وہ ڈیلیٹ کر دی گئی. یہ آپ مجھے بتائیں کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جو ایک پولیٹیکل ول کو آ کے چیلنج کرتے ہیں ڈاکیومنٹ کے اوپر؟ مطلب یہاں بھی بیرونی ہاتھ ملوث ہے. دیکھیے مجھے نہیں معلوم کون لوگ ملوث ہیں, میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ جی تمام لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. صحیح. اکراس دی بورڈ. اکراس دی بورڈ. ٹھیک ہے, تمام پاکستان کہہ رہا ہے, پوری دنیا کہہ رہی ہے. اسٹینڈنگ کمیٹی میں کنسنسس سے ایک شک بھی اس پہ منظور ہوتی ہے کہ جی ہونی چاہیے. آپ ایک گریڈ 17 اینڈ ابو کو بھی لے لیتے ہیں, جو وہ کہتے ہیں جی آپ جوڈیشری کی نہ کریں, ان کا اپنا ایک میکنزم ہے. اچھا جی آرم فورسز کی نہ کریں, ان کا اپنا میکنزم ہے. چلیے جی بیوروکریٹس تو آپ ان کو پکڑیں گے نا کہ نہیں پکڑیں گے, آپ ڈال بھی لیتے ہیں. اسٹینڈنگ کمیٹی اس کو کنسنسس کے ساتھ ایک ایم این اے 8-8, 10-10 لاکھ کی کانسٹیچوئنسی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. صحیح ہے. وہ ڈل گیا ہے. ڈرافٹ میں سے کون ڈیلیٹ کر رہا ہے اس کو؟ اس بات کا جواب مجھے آج تک اسٹینڈنگ کمیٹی میں کوئی نہیں دے سکا, جس پہ ہم نے اپنے تحفظات جب ریکارڈ کرائے تو ہم نے چیئرمین سے کہا کہ دیکھیے جو چیئرمین آف دا اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے, نیشنل اسمبلی کا جو سیکریٹریٹ ہے, یہ اس کی ذمہ داری ہے. آپ منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کے اوپر کس طرح ریلائی کر سکتے ہیں کہ جب کہ اپنا انٹرسٹ کلیش ہو رہا ہے بیوروکریٹس کا اس وقت پولیٹیکل ول کے ساتھ؟ بالکل ٹھیک ہے. صرف آئی وانٹ ٹو ایڈ ٹو دس, اس سے کس کی کریڈیبلٹی کم ہوتی ہے؟ اس سے
کمیٹی کی جو فنکشننگ ہے وہ ویکن ہوتی ہے. اب ایک دم سے اس کمیٹی میں ایشوز آ جاتے ہیں. اب نیکسٹ ٹائم ہر کلوز واپس پڑے گا. دیکھیں اتنا ٹائم سپینڈ ہوتا ہے ہر کمیٹی میں اور اتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے. ایک کمیٹی جب بیٹھتی ہے کوئی مفت میں نہیں بیٹھتی ہے. سو دیرفور اٹس ویری امپورٹنٹ کہ کوئی چیز جب سائن آف ہو, ممبر سائن آف کریں, اس کے بعد کسی کا حق نہیں پہنچتا کہ اس کو ڈیلیٹ کر دیں اور پھر وہ سوچیں گے جی یہ ممبرز